سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں. ادھر دیکھیں اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو عام شخصیت نہیں تھے، آپ مادرزاد ولی تھے، علماء نے اس پر تحقیق اور دلائل دیے ہیں. اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں آپ کو بات سمجھا سکتا ہوں، اگر آپ توجہ فرمائیں تو صرف نہیں. اعلیٰ حضرت صاحب کی چھوٹی عمر تھی، ابھی بالکل چھوٹی عمر تھی سیدی اعلیٰ حضرت کی. آپ نے گلی میں جا رہے ہیں، آپ نے نکر نہیں پہنی ہوئی، صرف اوپر سے نا وہ جو قمیض ہوتی ہے شرٹ جس کو کہتے ہیں صرف وہی پہنی ہوئی ہے. سامنے سے کچھ بازاری عورتیں آ رہی تھی بے پردہ، تو آپ نے جب انہیں دیکھا نا تو آپ نے سامنے والا پلو اٹھا کے نا اپنی آنکھوں پر رکھ لیا. تو ظاہر سی بات ہے جب پلو اٹھایا تو کچھ نہ کوئی چھپانے والی چیز ظاہر ہو گئی، تو عورتیں ہنسنے لگی. بازاری عورتیں تھیں نا، انہیں کیا شرم، تو وہ کہنے لگی بچے چھپانے والی چیز کو ظاہر کر دیا اور آنکھوں پر تم نے پردہ کر لیا. اعلیٰ حضرت نے جو حکیمانہ جواب دیا، ہلا کے رکھ دیا اس نے عورتوں کو. کیوں ہلا ڈالا نا؟ اس نے کہا میں نے اپنے گھر سے سنا ہے پہلے آنکھیں گندا منظر دیکھتی ہیں، پھر خیال ذہن میں آتا ہے، پھر وہ لالچ دل میں جاتا ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر بندے کا نفس گناہوں پہ آمادہ ہوتا ہے. میں تمہارے جیسا گندا منظر دیکھوں گا نہیں، میرے دل میں خیال آئے گا نہیں، میرا دل بچے گا نہیں. اب آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ یہ ہے اعلیٰ حضرت. دوستو اعلیٰ حضرت کی آپ نے بات سنی. سب سے پہلے ایک جو غیر اخلاقی حرکت کی گئی وہ سب سے پہلے یہ تھی کہ انہوں نے نیچے کیوں نہیں کچھ پہنا. اگر اتنے ہی وہ زیادہ پرہیزگار ہوتے بچپن سے ہی تو سب سے پہلے ان کو گھر سے ہی وہ پہن کے جانی چاہیے تھی کچھی. اور اگر وہ نہیں پہنی تو ہوا کیا کہ جب ہزاروں عورتیں سامنے آئیں دیکھنے سے پہلے ہی اعلیٰ حضرت نے ان کے طرف یوں کیا، یعنی کہ ان کی طرف آنکھیں تو ڈھانپ لی لیکن ان کی آنکھوں میں وہ کا تصور ڈال دیا. اب دیکھیں جی نیچے سے نظر آ رہا ہے تو اعلیٰ حضرت کیا کرتے، اگر وہ آگے تھی سامنے سے تو آنکھیں بند کر لیتے یوں تاکہ وہ گزر جاتی اور آپ آنکھیں کھول لیتے. دوسری بات میرا مشورہ ان کو یہ تھا، یہ کام نہیں کر سکتے تھے تو کیا کرتے کہ اگر سامنے سے بازاری عورتیں نظر آئیں تو کیا کرتے، یوں پیٹھ گھما لیتے. تو دیکھیں میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا، اب مجھے نہیں پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو وہ جب بازاروں عورتیں نکل جاتی تو میں یوں سیدھا ہو جاتا. سمپل سی بات تھی. ان کو تو آپ نے گناہ گار کر دیا نا یوں دکھا کر، تو آپ کو دکھانے کی کیا ضرورت تھی. اب جو ان کو گناہ ہوگا وہ بھی اعلیٰ حضرت کے سر جائے گا. تو ایسی کھچے مارنے سے پہلے کچھ ٹیکنیکل پوائنٹ سے تو سوچ لیا کرو. بات تو صحیح ہے. اب اس بات سے ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کو کیا ملتا ہے کہ جن اعلیٰ حضرت کی یہ ہمیں باتیں بتاتے آئے ہیں، یوں سمجھ رہے ہیں آپ کہ 1.5 صدی سے ہم ان کی جو باتیں سن رہے ہیں کہ وہ اتنے حکیمانہ جواب دیتے تھے، بہت بڑے فاضل تھے، عالم تھے. تو یہ بات بالکل درست کہی ہے بھائی صاحب نے کہ اگر وہ اتنے عقل مند اور دانشور تھے تو انہوں نے نکر کیوں نہیں پہنی. اور باقی 2 طریقے سے بھی اپنی آنکھوں کو ڈھانپ سکتے تھے اگر ان کو بازاری عورتیں نہیں دیکھنی تھی. اس پورے بریلویت کی جو ہیڈ ہے نا، میری صرف ان سے گزارش ہے کہ یا تو اس مفتی سمر عباس کو لگام ڈالو یا پھر اس بات کو صحیح سند کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کریں کہ ایک بندہ اپنے جسم کا حصہ کسی غیر محرم عورت کو دکھا رہا ہے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے، تو کیا یہ اسلام کا حصہ ہے؟ کیا جو برائی اس سامنے والے بندے کے دل میں پھیلے گی تو اس کا گناہ کس کے سر جائے گا؟ السلام علیکم. اے بابا پیر تے گڈیاں ٹھل کے نا گڈیاں والے پیسے لیندا روڈ تے. ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਕੁੱਤਿਆ. ہاں جی پیسے لے رہے ہو گڈیاں ٹھل کے بابا جی؟ ਜਾ ਦਫਾ ਜਾ ਪਰਾਂ. نہیں نہیں پیسے لے رہے ہو؟ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਮੱਜੇ ਮੌਲਾ ਦੀ. نہیں نہیں یہ تو بد بات ہے نا. اور پرا دفا جا. نہیں نہیں تو پیسے مانگ رہے ہیں تو گڈیاں ٹھل ٹھل کے. پرا دفا تینوں پیانا میں. پرا کی بیماری ہے تینوں؟ اے دیکھو بیل سٹیا تو پیسے مانگدا پیا گڈیاں ٹھل کے. جی بدوا دیاں گے تمہیں تسی مر جاؤ گے. ادھر ہے نا منہ بہا اپنا. ہے تو مار 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 بندے آ رہے نا مگروں مار. گڈیاں ٹھل کے اگے تے پیسے مانگ رہا تسی مر جاؤ گے. تہاڈا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تسی وہ ہو جاؤ گے، یہ ہو جاؤ گے. دیکھو ڈرامے باز لوگ. ہیں تو ایڈا رہا کدھر پیر تے ایڈا ولی رہا کدھر؟ ہیں آ پانی روک. ہاں تو پانی تو لنگ کے وہا. تو ایڈا پیر پانی تو لنگ. اے مارن ڈیا تھا مار مینوں. نہیں نہیں تو بد وا دے مینوں. پیر پانی تو لنگ کے وہا جا. سارا کچھ میں ساری جا جا تینوں دے دیں گا. جا آ ڈب گیا جی پانی. اے وے اے نالا لنگ رہا جی. اے پیر نے فٹے منہ تیرا. یار سچی اگر رحمت بھائی جیسے لوگ اور اس دنیا کے اندر آ گئے نا، یا لوگوں کی غیرت جاگ گئی اور انہوں نے اپنی ڈیوائس اٹھائی، کیمرہ موبائل جو بھی ان کے پاس ہے اٹھایا اور ویڈیو ایسے ہی شوٹ کرنے لگ گئے، ان لوگوں کو ایکسپوز کرنے لگ گئے جو ولی نام کی، جو معجزات کے نام پہ جو کرامت بنی ہوئی ہیں اس کی بدنامی کرنے کے لیے جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بد دعائیں دیتے ہیں. اگر آپ ان کو پیسہ نہیں دو گے تو آپ کو بد دعا دے دیتے ہیں کہ تم یہ روڈ کراس نہیں کر سکتے، تم یہاں مر جاؤ گے، تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا، یعنی کہ نتھی ہو جاتے ہیں اگلے بندے کے. تو آپ ایسے لوگوں کو جگہ جگہ جا کے ایکسپوز کریں. آپ کے کوچے محلے کے اندر، آپ کے اپنے شہر کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں گے تو ان کو ایکسپوز کریں تاکہ مزید لوگ آگاہ ہو سکیں، ایسے لوگوں کا صفایا ہو سکے. اور ایک آخری بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا.
हमारे पाकिस्तान के हर बड़े से बड़े मुफ्ती, हर बड़े से बड़े पीर, हर बड़े से बड़े वली जो कि खुद को क्रांति बाबा समझते हैं, मुर्दे जिंदा करना, वक्त कंट्रोल करना, इस तरह के जितने भी लोग हैं ना, अगर हमारी रसाई हो जाए उन तक और हम कैमरे लेके पहुंच जाएं और उनको कहीं कि अपनी करामत शो करवाओ, जो तुम पानी कंट्रोल करो या जो भी तुम दिखाते हो कि मेरे पास ये ताकत है या बताते हो, वो करके दिखाओ। जिस तरह से ये बंदा भाग रहा है ना आगे आगे और मारने को आ रहा है, उसी तरह से उनका भी यही हाल होगा। लाखों करोड़ों लोगों का अकीदा बच जाएगा कि ये सब झूठ है और तौहीद सच्ची है। ये करामत जैसी कोई चीज नहीं होती, कोई मक्खी का पर नहीं बना सकता। मेरे अल्लाह ने बिल्कुल ठीक फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ो मेरे बेटे, संगीत कुरैशी पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पढ़ो, याद करो, ला इलाहा इल्लल्लाह। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਡਾਕਟਰ ਤਾਹਿਰੁਲ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੈ? ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਬਤ ਹੈ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਚਾ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਨੂੰ ਕਲਮੇ ਦੀ ਤਲਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਚਾ ਨੇ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਤਾਹਿਰੁਲ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਸਾਡਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਸ਼ਰੀਅਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਕਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। मेरे प्यारे भाई, इसका ताल्लुक ना ही तो कुरान से है, ना ही किसी हदीस से, और ना ही कोई ज़ईफ रिवायत इस हवाले से मिलती है। इस चीज का जवाब सिर्फ पैसा। वो सिर्फ पैसा ही है इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया को पा लेने के, इस दुनिया में ऐश और इशरत पा लेने के, अपना नाम बुलंद और बाला होने के, ताकि खुला पैसा मिले और पूरी दुनिया में हमारा डंका बजे और हम राज कर सकें। सिर्फ पैसा और कोई ताल्लुक नहीं है। भला मुझे एक चीज का आप जवाब दें कि जो चीज दीन का हिस्सा है ही नहीं। देखिए, बीइंग अ मुस्लिम हमें उन चीजों को फॉलो करना चाहिए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाया, अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुरान और हदीस से साबित है। अगर मैं कोई नई चीज दीन में ऐड करता हूँ, कोई नई कहानी, कोई नई करामत, कोई नया बयान, तो उसका मकसद और मतलब क्या होगा? लोगों को इकट्ठा करना, और लोग इस चीज पर मुझे दाद देंगे तो वो दाद क्या होगी? पैसा, मेरा नाम होगा, लोग मुझे बुकिंग पे बुलाया करेंगे। तो इस चीज से दीन को कोई फायदा हुआ? इससे फायदा सिर्फ किसको होगा? जो कहानियां सुना रहा है, जो दीन में नई नई खुराफात को पैदा कर रहा है। तो इस तरह के बद अकीदों को अल्लाह हिदायत दे। हम सिर्फ यही दुआ कर सकते हैं, और इनके अकीदों पे अमल मत कीजिएगा। और अब अपने हलाल के पैसों को, अपने ईमान को ऐसे लोगों के नजर से बचाइएगा और अपने आप को सेफ कीजिए। चालनी कुबरी बरकशंदा जी, लक्ष्मी जी है। ओ बस जन्नती गेट है जो फज्र में खुलता है, चांद की 17 तारीख। ये सरकार मदर पाक के कुल के टाइम में खुलता है। ताला खोल दिया था, गेट छोड़ दिया था, कुंडी लगा दी, खोल दी जाती है, गेट ऐसे रहता है। गेट अपने आप खुलेगा 1 घंटे के लिए। जो इसके अंदर से आते हैं कौन लोग? सबसे पहले जिसको मालूम है, जिसको नहीं मालूम है वो नहीं आ पाता है। सबसे पहले हमारे यहाँ के लोग इसके अंदर से निकलते हैं। जिनको औलाद नहीं है, यहाँ के लोग हैं, तो इसके अंदर से निकल जाते हैं। सरकार से लेकर इसी अंदर से निकल जाते हैं। ये गुप्त गेट है जन्नती।